دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نکھت امان اور آج ہم پروگرام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پاور پالیٹکس، جس میں ہم پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں. اور ان دنوں ہمارا زیادہ فوکس جی بی الیکشنز ہیں جو کہ 2020 میں ہونے جا رہے ہیں. متوقع ہے کہ ہوں گے، لیکن ابھی تک فی الحال کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی. اسی پروگرام کے سلسلے میں آپ کے لیے ہم 2 شوز پہلے لے کر آئے ہیں اور آگے بھی ہم لے کے آتے رہیں گے. اور ہمارے ساتھ اس میں مہمان بھی موجود رہتے ہیں. نہ صرف ہم اس میں پولیٹیکل اینالسٹ بلاتے ہیں، بلکہ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا جائے. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک آزاد امیدوار جو گلگت بلتستان سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ہنزا سے GBLA-6 سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. رحمت علی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ویلکم رحمت علی، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. آپ 15 سال سے پالیٹکس میں ہیں اور ساتھ ساتھ آپ سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بھی بہت مشہور کام کرتے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس جو فیڈریشن ہے پولیٹیکل اس میں بھی آپ ایکٹیو رہے ہیں. تو بہت 15 سال بھی کافی عرصہ ہوتا ہے پالیٹکس میں. اور خاص طور پر ہم اگر ہنزا کی بات کریں تو ہنزا میں جتنے آپ نے کام کیے ہیں اس پہ بھی آپ سے بات چیت ہوگی، اور آگے جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو بہت بہت آپ کو ہم پہلے سے مبارکباد دیں گے کہ آپ نے ہمت کی، کیونکہ پتہ ہے آپ کو پالیٹکس بہت مشکل کام ہے، اور اس میں جو لوگ آگے آتے ہیں ان کو بہت ہمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک آزاد امیدوار کے طور پر آ رہے ہیں. لیکن اس سے قبل آپ مختلف پارٹیز کے ساتھ بھی وابستہ رہے ہیں. تو اب بھی جو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، مجھے 2020 الیکشنز گلگت بلتستان کے جو ہو رہے ہیں اس میں آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنا ہے، تو یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ پاور 99 اور آپ کی ٹیم کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا، اور ہمارا جو پیغام ہے وہ ہماری کمیونٹی کی طرف ان کو ہمارے پیغام کی طرف رسائی آپ نے ممکن بنا دی. ہم کرنا کیا چاہتے ہیں آگے اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے ایریا کے لیے. تو 5 سال پہلے میرا خیال تھا جب ہم PMLN کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے تھے، تب ہی یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ بھائی ہم میں پوٹینشل ہے، میں ایک بہترین جوان ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ تمام چیزیں جو ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، پریویس جو کینڈیڈیٹس رہے ہیں ان میں جو چیزیں تھیں تمام وہ ہم میں بھی ہیں، خصوصیات. اور تھوڑا سا کام ہم نے کیا، اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں ہم نے کام کیا، سوشل ویلفیئر میں کام کیا، والنٹیئرزم میں کام کیا. مطلب ہر وہ جگہ جہاں پہ ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق جہاں ہم کام کرنا چاہتے تھے تو کر سکتے تھے، وہاں ہم نے کام کیا. پھر اس کے بعد PMLN کو سپورٹ کیا پریویسلی 5 سال پہلے جو گورنمنٹ تھی، میر صاحب اور ان کے بیٹے کو. تو بہرحال اس تب سے لے کے آج تک پولیٹکس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ دیکھا کہ وہاں ہونا کیا چاہیے اور ہوتا کیا رہا ہے. تو پھر ڈیورنگ دیٹ کہ جب میر صاحب جیتے، پھر وہ گورنر بنے، پھر انہوں نے رانی صاحبہ کو ان کو ایک آفس ملی، رانی صاحبہ کو بھی، کہ وہ کس طرح ملی وہ آفس، وہ ان کے کمٹمنٹس کیا تھے، پھر انہوں نے کیا کیا. پھر اس کے بعد سلیم صاحب کو لے کے آئے. ہم چاہتے کچھ اور تھے، ٹھیک ہے. ہم تو اس میں پارٹی آپ سے رائے نہیں لیتی تھی، آپ کی پارٹی، کیونکہ آپ PMLN یہی مسئلہ تھا کہ درمیان میں کہیں آ کے ان سے خفا ہو چکا. مجھے ایک آفس ملی تھی جنرل سیکریٹری کی، میں پاکستان مسلم لیگ نون ہنزا کے جنرل سیکریٹری کی آفس مجھے ملی تھی. تو وہاں صدر صاحب کے ساتھ بھی 1-2 بار میں ذرا خفا رہا ان سے کہ وہ مشاورت نہیں کرتے تھے، چونکہ ایک پروسیس ہے، ایک بہترین پروسیس ہے پولیٹکس، اس میں سب کی رائے لی جاتی ہے. تو انہوں نے یہ رائے نہیں لی، جو فیصلے ہوتے رہے ان فیصلوں میں انہوں نے ہمیں آن بورڈ نہیں رکھا. تو اس میں احتجاج کے طور پہ میں نے ایک میڈیا میں بیان دیا کہ بھائی
میں استعفیٰ دیتا ہوں، اعلان کرتا ہوں. اس کے بعد پھر رٹس رہیں، پھر سلیم صاحب جو پریویسلی اس سے پہلے سلیم صاحب جو الیکٹ ہو کے آئے تھے، تو ان کی بھی یہ حالت رہی. ایکچولی کیا ہے کہ یہ جو ان کی فیملی ہے، میر صاحب، اور یہ چونکہ یہ انڈر اسٹیمیٹنگ ایک مطلب بروشو جو تھے ان کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے کا ایک سلسلہ تھا نا، کہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. تو ابھی اپنے خود کو سمجھتے ہیں. ایگزیکٹلی. ابھی وقت بدل چکا، ٹھیک ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، ہر کسی کے پاس پاور ہے، لیکن ان میں نا وہ سریا ابھی تک ہے وہ گردن میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہ سمجھنے والی وہ جو اپریچ ان میں ہے. تو سلیم صاحب کے لیے ہم کچھ اور چاہتے تھے کہ وہ ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، ان سے ہم کام لیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور ایسا ہوا نہیں. تو اگین پھر وہ انڈر اسٹیمیٹنگ اس اپروچ کی طرف آئے کہ کچھ نہ سمجھنے والی ایک کہانی بن گئی، اور ایک ون مین شو ٹائپ کا چلا. تو ہم نے کہا بھائی ہم، اور اس میں کچھ اس طرح کا بھی تھا کہ کچھ لوگ تھے جن کے مطلب وہ مجبور تھے، ٹھیک ہے، وہ ان سے کچھ کام لینا چاہتے تھے، تو اس طرح کے لوگ اٹیچ رہے، ٹھیک ہے. تو لیکن ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، ہمارا صرف مقصد یہ تھا کہ اپنا پرسنل مفاد نہیں تھا. یس، ہمارا کوئی اس طرح کا خراب مفاد نہیں تھا. ہم چاہتے تھے کمیونٹی کو ڈیلیور کریں، ان کے لیے کام کریں، کہ ایسا کچھ ہوا نہیں. مفاد پرست جو ٹولہ تھا وہ ان کے ساتھ اٹیچ رہا، اور باقی جو بہت سارے لوگ، اب بعد میں دیکھتا ہوں کافی سارے لوگ ناراض ہیں، تب جو جن کا مفاد تھا ابھی جا کے. اب ویسے میرا ایک سوال یہ بھی تھا نا کہ ابھی جب ہم دیکھ رہے ہیں 2020 کے الیکشن سے پہلے اگر ہم پی ایم ایل این کی بات کریں تو کافی پارٹی بکھری ہوئی ہے، کافی لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں. یہ باتیں بھی ہم سوشل میڈیا اور لوگوں کے تھرو ہی ہمیں معلومات مل رہی ہیں. تو اس کے پیچھے کیا یہی ریزن آپ سمجھتے ہیں جو ابھی آپ نے بات کی کہ ان کا کام نہ کرنا، اور پارٹی کے لوگ ظاہر ہے جو چاہتے تھے ان کی مشاورت نہیں لی جا رہی تو الگ ہو گئے ہیں، یا 5 سال پورے کرنے کے بعد لوگ اب جا رہے ہیں اپنے مفاد لینے کے بعد؟ کچھ لوگ ایسے تھے جو مفاد لینے کے بعد اب بھی، حالانکہ چونکہ ان کو کام بھی دیا گیا، ٹھیکے بھی دیے گئے، بہت سارا کام، بہت سارا کمایا لوگوں نے، پھر بھی جا کے ان کے اگینسٹ بول رہے ہیں. ایک اس طرح کا گروپ بھی ہے. کچھ ایسے ہیں جن کا خیر مفاد تھا نہیں، وہ ڈیلیوری چاہتے تھے، وہ کام کرنا چاہتے تھے، تو ایسا ہوا نہیں، تو وہ ایک سائڈ پہ نکل گئے. اور کچھ مفاد پرست ایسے لوگ ہیں کہ جی وہ نیکسٹ جو گورنمنٹ آئے گی ان سے اپنے مفادات لینا چاہتے ہیں، تو وہ سو کولڈ ذرا ان سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے. لیکن میں ایک برملا بات یہ کہوں کہ گلگت بلتستان میں پریویسلی جتنے بھی گورنمنٹس آئی ہیں ان سب میں بہترین کام ہوا. اس ٹینیور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں بڑا اچھا کام ہوا، بہترین کام ہوا، اور ہنزا میں بھی کام ہوا، نہ ہونے والی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے وہاں کے جو ہمارے پارٹی کے لوگ تھے، میں چونکہ پریویسلی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اٹیچ تھا، تو اب وہاں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈیولپمنٹ کا بہت سارا کام ہوا. او بھائی، ڈیولپمنٹ کا کام، جو آفیسز ہیں، جو اسٹرکچر ہے، ان کو فنڈ ایلوکیٹڈ ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ تو کام انہوں نے کرنا ہے. وہ جو بجٹ آتا ہے، جو پیسے آتے ہیں، ان کو یوٹیلائز کرنا ہے. لیکن وہ کتنا پازیٹیو یوٹیلائز ہوا، ٹھیک ہے، پراپر کتنا وہ یوٹیلائز ہوا، چوری ہوئی نہ ہوئی، تو صحیح جگہ میں یوٹیلائز ہوا. وہ چونکہ آفیسز کی ذمہ داری ہے، لیکن اس طرف ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ ہمارے جو الیکٹڈ سامنے آئے تھے، اپنا میر صاحب، سلیم صاحب اور رانی صاحبہ، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ایکسٹرنل، کچھ ایڈیشنل، کچھ ایکسٹرا کرتے. اب سب سے بڑا مسئلہ ہے ہنزا میں بجلی کا، ٹھیک ہے، بہت بڑا مسئلہ، پانی کا مسئلہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اتنا بہترین پانی ہے، صاف پانی ہے، گلیشیئرز میں رہتے ہوئے پانی. ایگزیکٹلی. تو اب انہوں نے پاور پہ کام کیا نہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹورزم کے لیے، ٹورزم سب سے بڑی انڈسٹری ہے ہمارے وہاں، اس پہ کام نہیں ہوا. اور یوتھ اتنے بکھرے ہوئے ہیں بیچارے، اپنا ایجوکیٹڈ یوتھ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں. یہ ہوئیں، مطلب لوگوں نے
اپنے رشتہ داروں کو نوازا. اور ایون دین ہنزا میں تو بڑی زیادتی ہوئی, ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے کام نہیں کیا. تو اس وجہ سے اب ہوا یہ کہ ان کی مقبولیت میں کمی آ گئی. ہم خود بھی ان سے اسی بات پہ ناراض ہیں. اور پارٹی کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں, مطلب جو لوگ ناراض ہیں, پیچھے ریزنز آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام کرنا تھا, جو کرنا چاہیے, یا جو نوازنے والا کام تھا اس وجہ سے ہے. خیر وہ تو پچھلی باتیں تو اب گئی, واپس نہیں آ سکتی, کیونکہ 5 سال جو تھے وہ گزر چکے. لیکن آگے جو 5 سال آ رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور آپ ایک ینگ ہیں, آپ GBLA 6 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی GBLA کی نمائندگی کرے تو کوئی ایسا بندہ ہو جو صحیح معنوں میں اس جگہ, اس علاقے کے لیے کچھ کر سکے. تو آپ سے اگر ہم پوچھیں کہ آپ ابھی ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ابھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, تو آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کیا سوچ کے اس طرف آئے ہیں؟ گو کہ آپ پہلے سے پالیٹکس میں, لیکن پچھلی پالیٹکس سے ہٹ کے اب ایک انڈیویجول کے طور پہ, ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ کیا کریں گے آپ؟ میں ریسنٹلی لاہور گیا تھا, کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہا تھا. پتہ نہیں چھوٹی سی ایک بلی گھس آئی, نیچے سے اس نے آواز دی, بھوکی تھی شاید, تو کچھ مانگ رہی تھی مجھ سے. میں نے کچھ نوالا, اسے پھینکا, پھینک کے کھا کے تھوڑی دیر بعد دوبارہ میاؤں, اس کی آواز آئی. اگین پھر میں نے کچھ دیا. تیسری بار میں نے اگنور کیا, میاؤں, پھر میاؤں, اس کی آواز بڑھتی گئی. پھر وہ ذرا غضبناک ہوتا گیا, غصے میں آئی. تو پھر میں نے ایک اور نوالا اسے پھینک دیا. اب ہمارے ہنزا میں سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے کہ وہ بلی میاؤں نہیں کر رہی, وہ چپ ہے, بالکل چپ ہے, ٹھیک ہے, ملے نہ ملے کچھ نہیں بول رہے. اتنا بلنڈر ہو رہا وہاں پہ لوگوں کے ساتھ, وہ بھائی کچھ بولو. اب دیکھیں, ایک ایگزامپل میں اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں کہ گھر میں 2 جڑواں بچے ہیں. تو ان میں سے ایک بچہ ہوتا ہے بڑا شرارتی, بڑا شور مچاتا ہے. اچھا کھانے کے ٹائم پہ ایک دم چھین لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور کھلونا کہیں 1-2 آ جاتے ہیں تو وہ دوسرے بچے کے حصے کا بھی اٹھا لیتا ہے, شور کرتا ہے. لیکن اس کو کھانا سب سے پہلے اسے, دودھ سب سے پہلے اسے, جو بھی چیز وہ پسند کرتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے, کیونکہ پتہ ہے وہ شور کرے گا, نہیں دیں گے. نہیں, اس کی, ہاں شور کرے گا, اس کو سنائیں گے, غصہ کریں گے گھر والے, یہ فلان ہے, بستان ہے, ان سے تنگ آ گئے, لیکن ملے گا اسے. اب ایک اس سائڈ پہ دوسرا بچہ ہے جڑواں, بالکل چپ ہے, اس کو جگا کے کچھ جب تک نہ کھلاؤ وہ بس بے سود پڑا ہوا, ٹھیک ہے, نہ اس کو کھلونا ملتا ہے. تو دیز 2 ایگزامپلس کہ ہماری جو کمیونٹی ہے, ہماری ہنزا کی جو کمیونٹی ہے, اس بلی کو, اس بچے کو جگانے کی ضرورت ہے. یہاں ہمارے اس سوسائٹی میں, وہاں کی سوسائٹی میں چھیننے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. مائی سیلف مجھے لگا کہ بھائی میں چونکہ زیادہ پلا بڑا گلگت میں, چونکہ میچورٹی کے بعد میں گلگت اپنے بزنس کے لیے جب شفٹ ہوا ہوں, تو وہاں بہت ساری میں نے چیزیں دیکھی ہیں. وہاں چھیننا بھی سیکھا, ٹھیک ہے, وہاں حق کے لیے اپنا حق چھیننا ہے, کسی اور کا حق نہیں لینا, آپ کا رائٹ ہے وہ اپنا, ڈیفینیٹلی. اب چونکہ میرا حق چھینا جا رہا ہے تو میں نے بھی اپنا حق چھیننا ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں یہ چیزیں بہت دیکھیں کہ جب تک ہم اپنے حق کو لینے کی بات یہاں نہیں ہے, وہاں چھیننے کی بات ہے. تو مجھے لگا کہ میں انرجیٹک ہوں, میں ینگ ہوں, چونکہ میں ایک اور ایگزامپل اکثر شیئر کرتا رہتا ہوں کہ 50 ایئرس کے بعد ایک شہری کو ریٹائر کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. باقی جگہوں پہ جابس میں ریٹائرمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کو ریٹائر کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ جی اس میں وہ کیپیسٹی نہیں رہتی ہے, ٹھیک ہے, وہ انرجی نہیں رہتی ہے. تو میکسیمم ہمارے جتنے بھی ابھی کینڈیڈیٹس آئے ہیں وہ 50+ میں ہیں. وہ بھائی ہاں آپ کر کیسے سکتے ہو کام, بھائی انرجی ابھی مجھ میں ہے, آپ مجھے سپورٹ کرو, مجھ میں انرجی ہے, مجھ میں کام کرنے کی سکت ہے, مجھے طریقہ کار آتا ہے, میں انفارمڈ ہوں, میں مطلب اپنی کمیونٹی کے لیے ڈیلیوری کے میرے پاس بہت سارے 100 طریقہ کار ہیں. اگر آپ کے پاس 50 ہو سکتے ہیں, چونکہ وہ ذرا ان کا مائنڈ ذرا اولڈ ہے, ان کا سسٹم اور اولڈ ہوگا. میں آج کل کے یوتھ کو زیادہ سپورٹ کروں گا, ٹھیک ہے. وہ
ان سے میری سوسائٹی نے بننا ہے اور بہتر. ہر کسی کو یہی سوچ رکھنی چاہیے, جتنے بھی پولیٹیکلی پارٹیز ہیں وہ بھی یہ سوچیں نا کہ نئے جوانوں کو آگے لے کے آئیں, نہ کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ بزرگ ہے, اس کا اتنا عرصہ اس پالیٹکس میں گزرا ہے, بہت ایکسپیرینسڈ ہے, تو اسی کو ہم لے کے چلیں, نہ کہ ہم اب جب تک یوتھ کو آپ موقع نہیں دیں گے پھر آپ توقع کیسے کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ایک سوال جو ہمارے پاس میں نے اکثر فیس کیا حمزہ میں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, کیونکہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس سے اکثر یہ کہتا ہے کتنا پیسہ ہے, اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو پہلے تو اپنا بینک بیلنس چیک کر لیں, کچھ ہے تو آئیے, نہیں تو پھر جائیے. تو آپ کیا اس پہ کہیں گے؟ تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی پیسے لگانے ہیں تو اٹ از کالڈ انویسٹمنٹ. ہاں, بزنس آپ کریں. بھائی میں کوئی بزنس کرنا نہیں جا رہا. جو پریویس جنہوں نے پیسہ لگایا نا انہوں نے تو بزنس کیا. ٹھیک ہے, ابھی میں خدمت کرنے آ رہا ہوں, میں کام کرنے آ رہا ہوں, نہ کہ میں انویسٹمنٹ. ہاں کوئی کہتا ہے کہ پیسہ لگاؤ, ٹھیک ہے بھائی میں پیسہ لگاتا ہوں, کل ریٹرن لوں گا. ابھی میں وہاں پہ میں نے اپنا ایک مائنڈ بنایا ہوا ہے, ایک چھوٹا سا میں نے بجٹ رکھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی بالکل بھی کچھ نہیں کرنا, خیر کچھ کرنا ہے, چھوٹا سا میں نے بجٹ رکھا ہوا ہے. میں نے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کروانا. ٹھیک ہے, جلسے جلوس اور وہ جو ریلیاں شیلیاں جو نکالی جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم آپ کو گاڑی دے رہے ہیں, آپ ریلی. میں نے کہا بھائی پاور شو کرنا بھی تو ہوتا ہے نا. نہیں, میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی یہ ذرا سوچ اولڈ ہے. ٹھیک ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے گاڑی کا انجن نہ چلے, آپ کا فیول ضائع نہ جائے, اور پولوشن میں لوگ دیکھیں رستے میں اگر ہم چلے جاتے ہیں چھوٹے سے رستے میں, اب شناکی کی طرف, گجال کی طرف, وہ رستہ بلاک. ٹھیک ہے, لوگوں کو پریشانی, گرد و غبار. اچھا اسپیکرز پہ واولیا, یہ ان چیزوں کو میں کبھی جو روایتی طریقے چلے آ رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں. میں پرسنلی اس کو چیلنج کر رہا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے ہماری کیمپین چلے, کہ ہمارا جو پیغام ہے لوگوں کے دل میں پہنچ جائے, دماغ میں نہیں, دل میں اندر پہنچ جائے, اور لوگ دل سے ہمیں ووٹ دیں. ٹھیک ہے, ہمیں سمجھ کے ووٹ دیں, نہ کہ ہمارا جاہ و جلال دیکھ کے, ہمارا پیسہ دیکھ کے, نو, ہماری انرجی دیکھ کے, ہم کرنا کیا چاہتے ہیں وہ دیکھ کے لوگ ہمیں ووٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ کی بات ہم یہاں پہ وہ کرتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں. تو ساتھ ساتھ میرے ذہن میں ایک یہ بھی چیز تھی کہ جس طرح ہم پارٹیز کی بات کریں تو پارٹیز اپنا مینیفیسٹو لے کے آتی ہیں, سب کا اپنا منشور ہوتا ہے. تو ایک انڈیویجول کینڈیڈیٹ کے طور پہ آپ ابھی تک تو آپ انڈیپینڈنٹلی وہ کر رہے ہیں, آپ کا کوئی آپ نے رکھا ہے کہ میرا منشور یہ ہے, میں اگر الیکٹ ہوتا ہوں, جیتا ہوں, تو میں کیا کروں گا, یا اس سے پہلے لوگوں کو کیا بتائیں گے جب آپ کہیں گے کہ مجھے ووٹ دیں؟ ایگزیکٹلی. اب چونکہ میں یوتھ ہوں, میں جوان ہوں, اور میری پرائرٹی ہوگی یوتھ سب سے پہلے. ہم اپنے جوانوں کے لیے جن سے ہماری اس سوسائٹی نے بہتر ہونا ہے, آگے بڑھنا ہے, تو ان کے لیے جو گریجویٹس ہیں ہم نے ان کو گیدر نہیں کیا. گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ گریجویٹ, پوسٹ گریجویٹ, اور جو اپرچونیٹیز نہیں ہیں وہ شہروں میں آ کے خوار ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سب سے پہلے ہم نے ان کو گیدر کرنا ہے, ان کا ایک پلیٹ فارم بنانا ہے, بنا کے کل کو خدا نخواستہ پروونشل گورنمنٹ ان کے ساتھ کوئی مطلب اس طرح کا سلوک کرتی ہے کہ جابز میں اپنے بندوں کی بڑھتی, ادھر ادھر اس طرح کی کرپشن سامنے آتی ہے, تو ان سب کو لے کے ہم آگے چلیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم یوتھ کو گیدر کر لیں. دوسری بات, اب چونکہ ٹورزم ہب ہے ہمارا حمزہ, بہت زبردست ٹورزم ہے, اور بہترین بزنس ہمارا چلتا ہے, تو ہم اب چونکہ اس انڈسٹری کے لیے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے الیکٹریسٹی. ٹھیک ہے, بجلی بہت. اب چونکہ پچھلی گورنمنٹ نے اس پہ کام نہیں کیا, ہم سب سے پہلے اس کے بعد فوکس کریں گے اس کو, پاور کو. ٹھیک ہے, بجلی الیکٹریسٹی کو فوکس کریں گے. ایگزیکٹلی. اچھا, تھرڈ پہ ہمارا ارادہ ہے ہم فوکس کریں ٹورزم کو. ٹھیک ہے, بڑی انڈسٹری ہے اور بہت مزید فلورش کر سکتی ہے, امپروو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایگریکلچر, چونکہ ہماری بہت ساری زمین آگے اپر ہنزا کی طرف
اور ایون دین سینٹرل ہنزا میں بھی بنجر پڑی ہے, ٹھیک ہے. اور ایون دین ہماری جو زیر کاشت جو اراضیاں ہیں لوگوں کی, اس میں اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہم بنا سکتے ہیں, لیکن اس کو یوز نہیں, اس طرح یوز نہیں ہو رہی. اچھا, ٹریڈیشنل طریقے سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا ریٹرن ان کو صحیح نہیں مل رہا. محنت زیادہ ہوتی ہے, ریٹرن کم ہے. ایگزیکٹلی. تو ہماری کوششیں ہوگی کہ ہم نئی ٹیکنالوجی سے ان کو متعارف کروا کے, ٹھیک ہے, وہاں ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اب چونکہ لوکل گورنمنٹ وہاں کا سسٹم ہے, فنڈز آتی ہیں, اور جو بیوروکریٹس ہیں, بیوروکریٹس ان سے ہم بہتر رابطے میں رہ کے, اب چونکہ لوگ اپنے مفادات کے لیے ان کے ساتھ اکثر میں نے دیکھا کہ بیوروکریٹس کے ساتھ ان کے ٹرمز اچھے نہیں رہتے ہیں, اس لیے اب چونکہ یہ دو پاؤں ہیں نا, دو ٹائر ہیں جن پہ یہ سسٹم چلتا ہے, تو وہ دونوں ٹائر بہتر چلیں, ان کے ساتھ ہمارا رشتہ اچھا ہو, وہ جہاں کا بھی آفیسر آئے ان کے ساتھ ہمارا بہتر رشتہ ہو. اور اس کے بعد سب سے بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب لیٹ سپوز اگر مجھے کامیابی ملتی ہے تو میں اکیلا کام نہیں کرتا, کبھی بھی نہیں. وہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں ڈیفینیٹلی وہ کچھ سوچ کے آئے ہیں, کچھ کرنے کا خیال لے کے آئے ہیں, تو ہم سب مل کے اس طرح کی وہ ایک دوسرے کے خلاف کتوں کی طرح بھونکنے والی پولیٹکس کو میں فیور نہیں کرتا. ہم مل کے, چونکہ وہ بھی خدمت کرنے آئے, وہ بھی کام کرنے آئے, تو ہم سب مل کے ایک بہترین طریقے سے, اب چونکہ ہماری سوسائٹی ایک ایجوکیٹڈ سوسائٹی کہلائی جاتی ہے, تو ہماری بیہیو بھی ہم نے ایسی کرنا ہے, ہماری پولیٹکس بھی ذرا ڈفرینٹ ہو, ٹھیک ہے, ہمارا کام کرنے کا انداز بھی ذرا ڈفرینٹ ہو, بات کرنے کا انداز بھی ڈفرینٹ ہو, تب پھر ہم جا کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم ایک اچھی قوم ہیں. بالکل زبردست. اور ہم آپ سے جاتے جاتے میسیج بھی لینا چاہیں گے, کیونکہ بہت سارے آڈینس اور جو لسنرس اس وقت ہمیں سن رہے, دیکھ رہے ہیں, میں اور خاص طور پر جو GBLA کے آپ کے ووٹرز ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ گلگت بلتستان کے ہمارے جو ووٹرز ہیں, ہماری جو قوم ہے, میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کینڈیڈیٹ جو آ رہا ہے آپ کے پاس, آ رہی ہے, جو بھی آ رہے ہیں, ان کو دل کی آنکھ سے ذرا دیکھیں, ان کو دیکھیں, ان کو پرکھیں, ان کے پیسوں کو, ان کی گاڑیوں کو اور ان کی دوسری چیزوں کو, آپ یا قومیت کو, یہ بھی ایک چیز ہے نا, ہاں, مالی چیزوں کو, قومیت, رنگ, نسل, وہ مذہب, ان چیزوں سے ہٹ کے ہم whoever he is, وہ جو بھی ہے آپ کے درمیان سے ہو, ٹھیک ہے, آپ کے دکھ درد کو سمجھنے والا ہو, اور میرے خیال سے کوئی جوان ہو وہ بہتر رہے گا. اور جتنے بھی وہاں نوجوان کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں, آپ کوشش کر لیں کہ ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیں, کہ چونکہ اب ہماری جو کیا کہیں بزرگ جو ہمارے حضرات, خواتین و حضرات ہیں, اب چونکہ ان کا ایک دور گزر چکا, ٹھیک ہے, تو ان کا دور گزر چکا, وہ ایک کپ چائے پی کے, ایک نوالا کھانا کھا کے, مطلب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ کوشش یہ کریں کہ اپنے آنے والی نسل کو دیکھیں, ٹھیک ہے, ان کی بہتری کو دیکھیں, ان کے پرابلمز کو سمجھنے والے کسی بندے کو دیکھیں. تو میری یہ ہماری قوم سے گزارش ہوگی کہ یہ جو ووٹ واقعی امانت ہے, اور اس کو بہتر طریقے سے اور امانت سمجھ کے ہی اس کو ادا کرنا چاہیے, اس کو دینا چاہیے. تھینک یو سو مچ رحمت علی, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ GBLA 6 سے آج ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے ہم نے بات چیت کی, اور ہماری یہی کوشش ہے جو ہم پاور پولیٹکس پروگرام آپ کے لیے لے کر آتے ہیں, اس میں ہم ابھی تو شروعات ہے, ابھی کچھ دن ہوئے ہیں, اور آگے جب تک الیکشنز ہوں گے تب تک ہماری یہی کوشش رہے گی کہ وہاں سے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں, جس پارٹی کے بھی ہیں, چاہے چھوٹی بڑی جس جماعت سے تعلق ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اس پروگرام
پروگرام کا حصہ بنیں اور آپ کے لیے پلیٹ فارم بالکل اوپن ہے. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیجز کے ذریعے, پاور 99 کے فیس بک پیج پر, اور ساتھ ساتھ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے فیس بک پیج پر آ کر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم آپ سے ضرور رابطہ کریں گے. آپ کے لیے پلیٹ فارم ہم نے اسی لیے شروع کیا ہے. اور جانے سے پہلے میں بی ووٹر سے یہی کہوں گی کہ اپنا جو رائٹ ہے, آپ کا جو ووٹ کا رائٹ ہے, یہ بہت بڑی رائٹ ہے آپ کے پاس, لیکن آپ اس کو سوچ سمجھ کے اپنے عقل کے ساتھ اس کو استعمال کریں تاکہ کل کو آپ کو پچھتانا نہ پڑے. تو اسی میسج کے ساتھ نکہت امان پاور 99 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ سے اجازت چاہیں گی. ہوپ فلی نیکسٹ پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.